بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز محترم و مکرم محتشم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ پروقار دینی و روحانی تقریب یوم شہادت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے سنی جمعیت عوام برطانیہ کے عہدیداران و کارکنان اور جامع مسجد محمدیہ غوثیہ باٹلے کے منتظمین کمیٹی کے تعاون سے آج کا یہ جلسہ منعقد ہوا ہے۔ آپ کی اس جامع مسجد کے خطیب و امام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری واجد حسین صاحب اور محترم جناب فیصل ایاز صاحب و حافظ اسد ایاز صاحب، محمد شاہد صاحب، عزیزم ظہیر احمد صاحب، ان سب دوستوں نے آج کے پروگرام کے لیے مجھ کو مدعو کیا اور یہ عظیم الشان پروگرام آج یوم شہادت کے موقع پر ہی 18 ذی الحج کو سن 35 ہجری میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور باٹلے شہر کے اہل اسلام کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ آج اسی عنوان کے تحت عین آپ کے یوم شہادت کو یہ تقریب مقدس منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے دوستوں کے حسن انتظام کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ محترم حضرات،
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی شخصیت جن کا ہم دن منا رہے ہیں، آپ کے بہت سے درجات ہیں، بہت سے مراتب ہیں، بہت سے کمالات ہیں. آپ تاریخ اسلام کی ایک بہت ہی نامور شخصیت ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے والد کا نام عفان ہے اور عفان کے والد کا نام ابو العاص ہے اور ان کے والد کا نام امیہ ہے اور اس کے والد کا نام عبد شمس ہے اور عبد شمس کے والد کا نام عبد مناف ہے. اس طرح چوتھی پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ددحال سے نبی علیہ السلام کے شجرہ میں شامل ہوتے ہیں عبد مناف پر. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام عروہ ہے اور وہ بیٹی ہیں، ان کی ماں کا نام ہے ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب. یعنی حضرت عبد المطلب جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، وہ حضرت عثمان غنی کی نانی جان کے والد ہیں. گویا کہ حضرت عثمان غنی کی نانی حضور نبی پاک علیہ السلام اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی پھوپھی ہیں ام حکیم البیضاء. یہ بیٹی ہیں حضرت عبد المطلب کی اور ان کی بیٹی ہیں عروہ جو ماں ہیں حضرت عثمان غنی کی. اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے بھانجے لگتے ہیں کیونکہ نبی پاک کی سگی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں. تو پھوپھی ذات بہن نبی پاک کی اور علی پاک کی، ان کے بیٹے حضرت عثمان غنی. اس رشتے سے حضرت علی اور نبی پاک حضرت عثمان کے ماموں لگتے ہیں. گرامی قدر حضرات، یہ خاص طور پر میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا تاکہ حضرت عثمان غنی کو جو دقتیں ہو سکتی ہیں دین اسلام کی طرف آنے میں آپ اس کو بھی سمجھ سکیں. چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، اس لیے یہ بات میں نے بہت جلدی آپ کے سامنے عرض کر دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خالص مکی ہیں اور قرشی ہیں. ننہال کی طرف سے مطلبی ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، اور ددحال کی طرف سے وہ اموی قریشی ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہ مکے کے بڑے گھروں میں سے ایک گھر ہے. بنو امیہ میں جو لوگ اپنے دارے والے، اپنے ماحول والے اور اپنی ایک دنیاوی ایک ان کا حیثیت یا سٹیٹس یا جو بھی لفظ آپ اس پر مناسب سمجھیں بولنا، وہ آپ کو وہ شرف یا وہ منصب دنیاوی جو ہے وہ حاصل تھا. اور خاص بات جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں گا مختصر وقت میں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے دعوت توحید اور دعوت رسالت جب پہنچی تو ان کو اپنے کفر کی وجہ سے اگر کوئی دقت اسلام کے قبول میں ہو تو ہو، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے اور اپنے خاندانی ماحول کے لحاظ سے اور بھی زیادہ دقتیں ہیں کہ دین قبول کرنا صرف شیطان کے زیر اثر ہی ان کے لیے مشکل نہیں تھا بلکہ اپنے ماحول کی وجہ سے بھی ان کو دین اسلام کی طرف راغب ہونا بہت مشکل تھا. حضرت عثمان غنی ان شخصیات میں سے ہیں جن کا نبی کریم علیہ السلام کے خاندان سے قرابت کی وجہ سے شریکہ تھا. شریکہ اس لفظ کو جو لوگ پنجاب یا اپنے ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ شریکہ کتنی بری بلا ہوتی ہے کہ ایک اچھی خاصی فضیلت کو جو کسی کو حاصل ہو اور اس میں کمال ہو، اس میں خوبیاں ہوں، سب لوگ اس کو تسلیم کرتے ہو، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ زمین و آسمان بھی اس کی گواہی دے، لیکن ایک شریک کی نظر میں وہ ہنر بھی عیب ہوتا ہے. کیوں کہ شریکہ بیماری ہی ایسی ہے جو کسی کی خوبی کو تسلیم نہیں کرنے دیتا. حضرت عثمان غنی کا شریکہ تاریخ مانتی ہے، سیرت مانتی ہے اور حالات جانتے ہیں کہ ان کا تعلق بنی امیہ سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کتنا کرم تھا عثمان ذو النورین پر کہ اللہ نے ان کی آنکھ میں
شریکے والا اینگل نہیں دیا تھا، زاویہ نہیں دیا تھا، ان کو وہ مطمع نظر نہیں دیا تھا، ان کو دیکھنے کا وہ انداز و اسلوب نہیں دیا تھا کہ ان کی نظر میں محمد رسول اللہ ایک شریک ہو، بلکہ رب نے عثمان کی آنکھوں میں وہ نور بخشا تھا کہ محمد رسول اللہ شریک نہیں، ان کو حبیب نظر آتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی وجہ ہوئی کہ حضرت عثمان ذو النورین ایک صاحب حیثیت مسلمان، میں یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے بہت دیر کے بعد یہ باتیں میں آپ کو دلائل سے کہتا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ صاحب حیثیت کی قید اس لیے لگاتا ہوں کہ جو لوگ ابتدا میں اسلام کے حلقہ میں داخل ہوئے ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، یہ شخصیات ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی اہلیہ ہیں، اس اعتبار سے ان کا ماننا بہت بڑی سند ہے، لیکن اس اعتبار سے دیکھیں کہ حضور کی اہلیہ ہیں تو ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہے اسلام قبول کرنا، کیونکہ ایک اہلیہ ہے، گھر میں رہتی ہے، ان کو اس بات سے کوئی منع نہیں کرے کہ اپنے شوہر کے بارے میں ان کے نظریات کیا ہیں۔ اس اعتبار سے بہت مشکل ہے کہ اگر کسی کی شخصیت دوہری ہو تو سب سے پہلے بیویاں ہی شوہر کی فضیلت کی منکر ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو، ہم جیسے لوگوں کو بھی، مولوی ہوں، پیر ہوں، علماء مشائخ ہوں، سب ہوں، تو دنیا ان کے نعرے بھی لگائے، لیکن ان کا گھر کا ماحول ان کے ناموافق بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی باتیں جو اس کی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں ہیں، پبلک جن کو نہیں دیکھ سکتی، یہ اس سے بھی واقف ہیں۔ ہو سکتا ہے باہر لوگ ہاتھ چومتے ہو، گھر والے ان کے لیے دروازہ بھی جلدی نہ کھولتے ہوں، لیکن کسی شخصیت کی عمدگی کی یہ سب سے اعلیٰ دلیل ہوتی ہے کہ جب وہ ایک بات کا پیغام دے تو اس بات کی تصدیق سب سے پہلے اس کی اہلیہ کرے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخصیت دوہری نہیں ہے، جو کچھ ان کی پرائیویٹ لائف ہے وہی ان کی پبلک لائف ہے، ان کا ظاہر و باطن ایک ہے، اور بیوی جب تک حقیقی طور پر کسی کے کردار سے متاثر نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا ادب و احترام نہیں کرتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر وہ ماننا چاہے تو اس کے لیے کہیں سے کوئی تانا نہیں، کوئی دقت نہیں، کیونکہ اپنے گھر والے کو ہی مان رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، آپ نبی علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے، آپ نبی علیہ السلام کے ہمراز تھے بچپن سے۔ حضرت ابو بکر صدیق خاندانی اعتبار سے خود ہیڈ تھے، سربراہ تھے اپنے قبیلے کے، اپنے فیملی کے۔ ان کے لیے بھی یہ دقت نہیں تھی کہ ان کو کوئی مارتا، ان کا کوئی سوشل بائیکاٹ کرتا اور ان کو اس بات پر مجبور کرتا کہ ہم تمہیں خاندان سے نکال دیں گے، ایسی کیفیت نہیں تھی۔ آپ خود ہیڈ تھے اپنے خاندان کے، آپ کے والد بہت بوڑھے ہو چکے تھے ابو قحافہ، اب سارے امور کو حضرت ابو بکر صدیق خود طے کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کی پوزیشن اور ہے۔ آپ بالکل جوان تھے اور آپ کے اپنے قبیلے میں آپ ہیڈ نہیں تھے، قبیلے کے ایک فیملی ممبر تھے، اگرچہ آپ غنی تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ دولت مند تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بلکہ مکہ مکرمہ میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سب سے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی تھے، مالدار تھے، لیکن اپنی فیملی میں آپ کی پوزیشن یہ نہیں تھی کہ آپ سب سے بڑے اس کے سربراہ ہوں، ہیڈ ہوں۔ آپ کا بائیکاٹ بھی ہوا، آپ کو مارا بھی گیا، آپ کو مجبور بھی کیا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن ابو بکر صدیق یہ دوست تھے حضرت عثمان غنی کے، اور سب تاریخوں میں لکھا ہے کہ آپ کو دعوت اسلام حضرت ابو بکر صدیق نے ہی پیش کی، اور حضرت عثمان غنی نے جو جملہ کہا وہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں ہمیشہ سچا ہی سمجھتا ہوں، اگر تم جانتے ہو کہ محمد الرسول اللہ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، ان پر وحی آتی ہے، تو عثمان نے آج تک صدیق کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اور میں آپ کو مخلص جانتا ہوں کہ آپ میرے دین کے لیے بھی مخلص ہیں، میری دنیا کے لیے بھی مخلص ہیں، تو ایک مخلص دوست کا اگر یہ مشورہ ہے تو میں پھر اپنے دل سے محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں شامل ہیں، اور ان کے علاوہ جو لوگ مسلمان تھے ان میں زیادہ تر غلاموں کی تعداد تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نادیہ، حضرت سنیرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سارے غلام تھے اور حلقہ اسلام میں داخل تھے۔ جو مخالف قبیلے کے لوگوں میں سے سب سے بڑی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان، یہ شریک نہیں تھا بنو ہاشم کا، اور نہ یہ اصل مخالف تھا، اصل مخالف بنو امیہ کے لوگ تھے۔ ان میں سے جو پہلی ہستی مخالفوں میں ٹوٹ کر
حضور نبی کریم کے حلقہ غلامے میں داخل ہوئی ہے وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اللہ نے آپ پہ یہ کرم کیا کہ کچھ دیر نہیں لگائی، کوئی عرصہ نہیں گزرا، بلکہ سابقون الاولون، پہلے سبقت لے جانے والے، دوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جانے والے، کفر سے بیدار ہو کر مصطفیٰ کی غلامی پہ راضی ہونے والے، اور شرک و کفر کو کی دنیا سے اپنے آپ کا کلی انقطاع کر کے عقیدہ توحید کے نور سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی اس رتبہ کی شخصیت ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لکل نبی رفیق، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، وہ رفیقی فی الجنت عثمان، میرا دنیا میں بھی رفیق عثمان ہے، جنت میں بھی میرا رفیق عثمان ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گرامی قدر حضرات، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس کی طرف میں خاص کر ان لوگوں کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں جن کا کوئی اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. میں ان کو اس لیے مخاطب کرتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ فیملیاں اگر ہدایت پر ہوں تو ہدایت حاصل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور کسی فیملی میں اگر بدعقیدگی یا گمراہی ہو تو پھر ان سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں کہ یہ چیز آڑے آتی ہے، ماما ہے، چاچا ہے، بابا ہے، دادا ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے یہ. لیکن حضرت عثمان غنی نے یہ ساری زنجیریں توڑ ڈالی، سب زنجیریں توڑ ڈالی. حالانکہ سب سے پہلے ان کو تانا ملتا تھا، سب مانتے تو کیوں مانا، سب مان جاتے ان کو تو کیوں مانا، سب مان جاتے تو کیوں مانا. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ زاویہ نظر نہیں دیا تھا، دیکھنے کا یہ انداز نہیں دیا تھا. تمام لوگ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے صرف نظر کرتے ہیں، دیکھتے کب ہیں، دیکھتے کب ہیں. وہ اگر دیکھے تو پھر ان کو مصطفیٰ کی صداقت نظر آ جائے. دیکھتا تو ابو جہل بھی ہے، دیکھتا ابو لہب بھی ہے، مگر ابو لہب ابو جہل کے دیکھنے میں اور صدیق و عمر عثمان و علی کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے. وہ دیکھتے تھے تو مختلف باتیں بناتے تھے. یہ باتیں بہت سی ہو سکتی تھی، وقت کم ہے، میں بنیادی باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا شرف یہ حاصل ہے کہ آپ سابقون الاولون سے ہیں، اور آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہوگی ماشاءاللہ. سارے بڑے مؤدب ماحول میں پڑھے لکھے لوگ اور دیندار طبقہ، داڑیاں سجی ہوئی آپ کے چہروں پر مجھے نظر آتی ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دین کی طرف آپ لوگ راغب ہیں. آپ یقیناً یہ جانتے ہیں، جو قرآن پاک پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک مستقل، کیا بولوں میں لفظ آپ کے لیے جس کو آپ سمجھ جائیں، ایک طبقہ، ایک منصب اور ایک گریڈ یا ایک سکیل کہہ لیں، خاص مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ، ایک سکیل ہے جو قرآن مقدس نے قائم کیا، جس کا ترجمہ ہے یا جس کا لفظ جس کے لیے بولا گیا سابقون الاولون. سابقون الاولون. کوئی بات ہو جن شخصیات کے لیے بولا جائے سابقون الاولون، سابقون الاولون، تو بات ختم. ایک مسلمان کے لیے بات ختم کہ جب لفظ آ جائے سابقون الاولون تو ساری بات ختم، سارا جھگڑا ختم. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سابقون الاولون ہیں. یعنی اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ اس شخص کے پاس ڈگری ہے، ماسٹر ڈگری ہے اس کے پاس، یہ پی ایچ ڈی ہے، تو کیا اس کے بعد بھی بولا جائے گا کہ یہ شخص پڑھا ہوا ہے؟ صاحب، ماسٹر ڈگری تبھی ہے جب پڑھا ہوا ہے. جس کو سابقون الاولون بولا جائے پھر کہا جائے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. رب جسے خود کہے سابقون الاولون، پہلے اور وہ بھی سبقت لے جانے والے. سبقت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے دوڑتے ہیں نا، اس طرح گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، اہداف مقرر ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلے گھوڑے والا جو نیزے والا جا کے اس ہدف کو اٹھا لیتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں سابق. 3 بھاگنے والوں میں سب سے آگے سابقون الاولون. کس طرف بھاگنے والے؟ فرمایا کفر سے اسلام کی طرف، بتوں کی پوجا چھوڑ کر خدا کی طرف، اور باطل نظاموں کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کی طرف.
جو سب سے پہلے پہنچ گئے، شریعت کی اصطلاح میں انہیں سابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پیار سے آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب پوچھتے ہیں جی سابقون الاولون کے لیے بعد میں یہ بھی بتانا پڑے گا وہ ہدایت یافتہ ہیں، سابقون الاولون کے لیے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ سابقون الاولون ہدایت والے ہیں، سابقون الاولون سچے ہیں، سابقون الاولون راہبر ہیں، سابقون الاولون رہنما ہیں، سابقون الاولون جنتی ہیں، سابقون الاولون حضور کے قرب والے ہیں، سابقون الاولون خدا کے قرب والے ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی، جب آپ کو قرآن کی تعلیم سے واقفیت ہوگی تو سابقون الاولون کا لفظ خود یہ اس بات کی سند ہے کہ رب کی طرف سے جو خوبیاں مخلوق میں دیکھے جانے کا تقاضا ہے، سابقون الاولون وہی ہیں جو ان سب خوبیوں کا مرقع ہے اور مجمع ہے، رب نے ساری خوبیاں ان میں جمع فرما دی ہوئی۔ جیسے پی ایچ ڈی کہنے کے بعد ضرورت نہیں کہ صاحب آپ نے جی سی ایس سی کیا ہوا ہے، میں نہیں کیا تو پی ایچ ڈی کیسے کر لیا؟ عثمان سچ بھی بولتے تھے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں وہ سابقون الاولون ہیں؟ یہ کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ یہ سوال اسی طرح ہے جیسے میرے جیسا کوئی آدمی پاکستان سے آیا ہوا کسی ماسٹر ڈگری والے کو پوچھ لیا آپ نے اے لیول کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کمڑیا مولویا بھئی اے لیول نہیں کیا تو میں ماسٹر کیسے کر لیا میں نے؟ جی ہم بول رہے ہیں حضرت عثمان ٹھیک تھے۔ میں نے کہا قرآن نہیں پڑھے آپ؟ کہا پڑھے ہیں۔ تو میں نے کہا سابقون الاولون پڑھنے کے بعد اس کی کیا گنجائش؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ مہاجرین و انصار میں پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچنے والے، اور والذین اتبعوہم بإحسان نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے، نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے۔ ذرا سا پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا یہ مرتبہ بند نہیں کیا ہم نے، پہلے وہی ہیں، بند نہیں کیا۔ آج بھی اگر ان کو کوئی پیروی کرے گا نیکی کے کاموں میں، ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا تو ان کو بھی یہ مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اس سے تابعین اولاً مراد ہیں، اور قیامت تک آنے والے وہ مسلمان جو ان کی پیروی کرتے رہیں گے وہ رتبے پاتے رہیں گے، ان کی پیروی میں رتبے پاتے رہیں گے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، توجہ رہے اہل اسلام، رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہوا ان سے، اللہ راضی ہوا ان سے۔ بڑی بڑی جماعتیں نکلتی ہیں تبلیغوں کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے؟ کہا نہیں، کوشش کر رہے ہیں ہو جائے راضی۔ میں نے کہا پتہ چلے گا آپ کو؟ کہا نہیں لگے۔ کیوں؟ اب وہی نہیں آئے گی۔ یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کو پتہ چل گیا، اب ان کے سکیل کا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا دنیا میں جسے دنیا میں پتہ چل جائے۔ ان کو پتہ چل گیا، کیوں کہ یہ وہی کے مخاطب ہیں، وہی ان کے سامنے اترتی ہے، ان کو پتہ چل چکا۔ اب رک کے ایک جملہ بولوں گا کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ اور جن کو پتہ چل جائے کہ اللہ ان پہ راضی ہے، میرا خیال ہے امت ان کے بارے میں بحث نہیں کر سکتی۔ یہ 100 باتوں کا ایک جواب عرض کر رہا ہوں ٹائم کے اختصار کے پیش نظر۔ یعنی جنہیں پتہ نہ چلے ان کے بارے میں تو کلام ہو سکتی، ڈسکس ہو سکتی جی، اور جن کا پتہ چل جائے اب کیسے ہوگی؟ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں ہم جیسے، ہمارے لیے کوئی پتہ نہیں عرفان شاہ سے اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اس پر کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، آثار ہوتے ہیں۔ اللہ راضی ہو تو اللہ اپنی اطاعت کی توفیق دیتا ہے، اپنے رسول کی محبت کی توفیق دیتا ہے، یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن پکی بات یہ سند آ جائے ہاتھ میں نہیں۔ لیکن دنیا والوں، اہل اسلام غور کرو کہ جن کو سند مل چکی قرآن سے، کچھ بدبخت آج بھی ان پر بحث کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ بحث سے بلند ہیں، تیرے میرے ایمان کی کوئی سند نہیں۔ ارے عثمان و صدیق وہ ہیں جن کے ایمان کی سند اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے، اور سند تو خدا کے بندو کیمبرج یونیورسٹی کی چیلنج نہیں ہو سکتی۔
تو اللہ عرش والے کی سند کیسے چیلنج ہوگی؟ کہتے یہ میری بات آپ نہیں مانتے؟ میری پکی سند ہے، مور لگے ہوئے کیمبرج والوں کی ہے، فلانے کی ہے. میں نے کہا آپ کی سند پکی ہے، میں عرش والے کی بات کر رہا ہوں. وہ کچی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے. سابقون الاولون، پہلے پہلے میرے رسول کی غلامی میں داخل ہونے والوں سے اللہ راضی ہے. جو حضرات اپنی زبانیں پیار سے ہلا سکتے ہوں وہ ہلا دیں. اللہ ان سے ورضوا عنہ، اور ان کو بھی اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ہم نے تو وطن چھوڑا، ہم نے تو بیٹے ذبح کرا دیے، ہم نے تو قربانیاں دے دی، ہم نے علاقے چھوڑ دیے، وطن چھوڑ دیے، بہت ماریں کھائیں، ہمیں کیا ملا؟ اس قسم کی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں. کیا ملا؟ بہت قربانیاں دی. فرمایا نہ، میں ان سے راضی ہوں. ارے وہ اس بات پر ہی مجھ سے راضی ہے کہ جسے راضی کرنا تھا وہ راضی ہو گیا. جو رہے گی اس بات کا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب یہ بات ہوتی ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں ہیں اور مومن کا ایمان ہے ایک دنیا اس سے آگے بھی ہے، اس سے ایک دنیا اس سے آگے بھی ہے، اور وہی ہمیشہ کی دنیا ہے. وہی دنیا، وہی زندگی، وہی آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی. یہ فانی زندگی ہے. اس لیے جنت کی بات کرتے ہیں، مقام ہے رضوان کا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. یہ قابل توجہ بات ہے. اعد لهم جنات. لوگ پوچھتے ہیں صاحب یہ جنتی ہیں، یہ ہو سکتے ہیں جنتی؟ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور اس سسٹم میں اپنے آپ کو وہ اپنا ایک مقام سمجھتے ہیں، ایک پاوا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بھی ایک ستون ہیں، ایک ہم اس حصہ ہیں اس سسٹم کا. میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہادی ہیں، حضور رہبر ہیں، اور سب سے پہلے حضور کی ہدایت کا نور جن کی پیشانیوں میں چمکا، سب سے پہلے حضور کی زبان درفشاں جن کو مخاطب کرتی تھی، حضور کے انوار و تجلیات جن پر بلا واسطہ پڑھتے تھے، ارے وہ صدیق و عمر عثمان و علی ہی تھے کہ جن کے حالہ میں وہ مدنی چاند رہتا تھا. اگر وہ مدنی چاند اپنے حالے کو بھی منور نہ کر سکا تو 14 صدیاں بعد وہ ہمیں کیا نور دے گا؟ ماننا پڑے گا. جو اس کے قریب تھے انہیں موتی بھی دیے ہیں، انہیں نور بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پنجابی میں کہوں وہ دل میرا بھی لگ جائے تو انہوں سمجھ کوئی نہ آوے، مزہ نہیں رہے گا. بات کا بات سمجھ آئی آپ کو؟ کہتے ہیں سمندر ہوتا ہے نا، اس کی بھی یہ تعریف ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور تو سمندر سے بھی بڑھ کر، سمندر سے بھی بڑھ کر. ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں بہار کی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہیں. یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں. حضور اجود ہیں، زیادہ سخی ہیں حضور بہار کی ہواؤں سے. پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ بہار کی ہوائیں بڑی سخی ہوتی ہیں؟ فرمایا ہاں. کیوں؟ فرمایا بہار کی ہوائیں جب چلتی ہیں نا تو روڑیوں پر بھی سبزہ اگاتا ہے. جی روڑیوں پر بھی سبزہ اگاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ فرمایا حضور ان سے بھی سخی تھے. کیوں؟ فرمایا نیک اور مومن تو شاید حق رکھتے ہوں کرم کا، حضور جب کرم پہ آتے تھے تو دشمنوں پر بھی کرم فرماتے تھے. اور سمندر؟ فرمایا سمندر سے سخی ہے. کیوں؟ فرمایا سمندر بارش تو سب کو بھیجتا ہے مگر موتی صرف ساحل والوں کو دیتا ہے. موتی جب پھینکتا ہے وہ ساحل والوں کو، موتی اڑ کر پنڈی تک نہیں آتے، کراچی تک رہتے. کہ ہمارا سمندر جو ہے بحر ہند، اس کے موتی ساحل پر آتے ہیں، لیکن اس سے جو بخارات اٹھ کے بارش بنتی ہے، بادل بنتے ہیں، وہ برس جاتے ہیں اگر پنڈی تک بھی، اور اس سے بھی آگے بھی وہ برستے ہیں آ کر. یہ ہوتی ہے سمندر کی سخاوت. فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام تو سمندروں سے بھی زیادہ سخی ہیں، سمندروں سے بھی زیادہ سخی ہیں.
اپنوں کو اور قریب والوں کو کیسی عطا نہیں فرمائیں گے؟ ارے ان کے خیال میں اگر شہنشاہ حبشہ آ گیا تو اسے تصورات میں ہی حلقہ غلامی میں داخل فرما لیا۔ ارے جن کا تصور اتنا فیض بخش ہے ان کی تصدیق کا کتنا فیضان ہوگا؟ اس جملے کو آپ سمجھے نہیں؟ جس کو ان کا خیال آ جائے حضور اس کو اتنا مالا مال کرتے ہیں، اور جسے تصدیق قلبی حاصل ہو جائے اسے حضور کتنا عطا فرماتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہی بات عرض کرتا ہوں، اور یہ میں نے اختصار کے ساتھ یہ جملے اس لیے بولے ہیں تاکہ بہت سی لمبی تقریر اس میں آ جائے۔ اس کو ہی پھیلا کر اگر بات کرتا تو 2 گھنٹے میں بیان ہوتی۔ میں آپ کا جو ایک شیڈول ہے سارا وقت کا، اس کے مطابق انشاءاللہ گفتگو کر رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عثمان غنی اس حالے میں بھی جو چاند کا حالہ، نور کا حالہ، اس میں بھی آپ کا مقام ہے، اور کتنا نور آپ کو حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں، اور سابقون الاولون سے اللہ راضی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سند مل چکی، اللہ راضی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیسے اللہ راضی ہوا؟ فرمایا اللہ راضی جب ہوتا ہے پہلے رسول سے پوچھتا ہے۔ ہر قوم میں اللہ کی یہ عادت ہے کہ جب قوم کے فیصلے کی گھڑی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا رسول جو اس نے بھیجا ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے کیا رپورٹ ہے، اور اس پر مفسرین فرماتے ہیں خدا رپورٹ کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی عادت ہے جب ملائکہ آتے ہیں نا ان سے بھی پوچھتا ہے کیا کرتے ہیں، حالانکہ اسے پتہ ہے کیا کرتے ہیں۔ جب کسی قوم کی قسمت کا خدا فیصلہ کرتا ہے رحمت کا یا عذاب کا تو پہلے نبی سے پوچھتا ہے، نبی ڈیوٹی تیری تھی، بات بتا کیا خیال ہے تیرا؟ تو جن نبیوں نے کہا کہ یہ بالکل موت کے قابل ہیں، کسی قابل نہیں ہے رحمت کے، تبھی عذاب آیا، اور جب تک نبی نے عذاب نہیں مانگا کسی قوم پر اللہ نے عذاب نہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا تیری کیا رائے ان کے بارے میں؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے، یا ایھا الناس، حضور نے علی اعلان یہ بات کہی، کھلے طور پر خطبہ جاری فرمایا۔ خطبہ جاری فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی راض لابی بکر، عارفوا ذالک، اس بات کو اچھی طرح پہچان لو کہ میں محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق کے صدق و اخلاص پر راضی ہوں۔ ہاتھ باندھ کے سنی مسلمانوں سے میری گزارش ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر خاموش نہ رہیے، پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ عارفوا ذالک، اس بات کو اچھی طرح پہچان لو، 1.25 لاکھ مسلمانوں صحابہ کے اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا پہچان لو اچھی طرح، میں محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق سے راضی ہوں۔ زور سے بولو اور زور سے کہو۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں بہت لمبی بات کرتا اور آپ کو مجبور نہ کرتا، لیکن اب میں آپ کو متوجہ بھی کروں گا۔ اگر آپ کے کانوں میں کوئی یہ بات ڈالنے کی کوشش کرے کہ ابو بکر صدیق سے حضور کی بیٹی ناراض ہو سکتی ہیں تو وہ بکتا ہے۔ کیوں کہ بیٹی کو سب علم ہے مصطفیٰ کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ اس بندے پر میرا باپ راضی ہے۔ بیٹیوں کو بیٹوں کو احساس رہتا ہے کہ جس آدمی سے ہمارے باپ کے تعلقات ہوں وہ تعلقات بھی نہ ٹوٹیں، ان کی رعایت رہے، بلکہ باپ کی جگہ سمجھتی ہیں بیٹے اور بیٹیاں۔ جس بیٹی اور بیٹے میں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، اور یہ مجمع الزوائد میں حدیث بھی موجود ہے، مصطفیٰ کریم نے بھی فرمایا ہر بیٹے کے لیے جس کا باپ فوت ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس سے کبھی تعلق نہ توڑنا جس سے تیرے باپ نے تعلق رکھا ہے۔ کیوں؟ ماں سے بھی ادب کرنا اور ماں کی بہن کو بھی ماں سمجھنا۔ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں نہیں، فرمایا خالہ ہے تیری؟ عرض کیا خالہ ہے؟ فرمایا خالہ ہے تو اس کی خدمت تیری ماں کی ہی خدمت ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں خالہ بھی نہیں، فرمایا تیری ماں کی کوئی دوست ہے، سہیلی ہے اس کی؟ عرض کیا ہاں میری ماں بہت سی ایسی اس کی دوست تھیں جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ خوش ہوتی تھی، فرمایا وہ بھی تیری ماں کی طرح ہیں، اگر تو ان کو خوش کرے گا تب بھی قبر میں تیری ماں خوش ہوگی۔ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو۔ اور عم الرجل سن وہ ابھی ہے، چچا بھی باپ کی مثل ہوتا ہے، اس کا بھی احترام کرو۔ ارے یہ باتیں کرتے ہوئے لوگ بھول جاتے ہیں
فلاں سے وہ ناراض ہو گئی، حضرت فاطمہ زہرا ناراض ہے. کیسے ناراض ہیں جب ان کو پتا ہے میرے باپ راضی ہیں؟ بولو نا سبحان اللہ. اہل بیت نبوت ایسے نہیں ہیں. اہل بیت نبوت کو اگر آپ اس طرح سمجھتے ہیں جیسے کوئی بگڑے ہوئے صاحب ذاتے ہوتے ہیں، اس طرح کی ان کی پوزیشن ہے وہ نہ. ارے وہ تو وہ ہیں کہ اگر نبی خواب بھی بیان کریں، میں نے خواب دیکھا تو چھوٹا سا بیٹا چھوٹی عمر کا جو ابھی باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہے، انگلی پکڑ کر وہ بھی جواب میں یہ نہیں کہتا کہ جو آپ نے دیکھا نہ افعل ما تؤمر، مجھے سوا کر دیجئے اور وہ کام کر لیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا. حکم ہوا. ارے نبوت کے اہل بیت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جان پر بھی بن جائے تو اپنے آبا کی روایات کو توڑتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. اور اس کو اس طرح کا سمجھنا کہ جیسے کوئی بادشاہی خاندان ہے اور ان کی عادات ہیں اپنی، وہ جیسے چائے پھرتے ہیں، جس طرح چائے کرتے ہیں، اس طرح نبوت کے آداب و تربیت میں یہ باتیں نہیں ہوتی. وہ اپنی طرف سے گھڑ لی ایسی باتیں. لہٰذا میں یہ جملہ پھر دہراؤں گا آپ کے سامنے کہ نبی علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے فرمایا، اور یہ ہیں بھی آپ کی حیات ظاہرہ کے آخری ایام اور حجۃ الوداع کا خطبہ. اس کے بعد حضور حج پر نہیں تشریف لائے. انی راض لابی بکر. سبحان اللہ. نوٹ کرو، جان لو میں ابو بکر سے راضی ہوں. سبحان اللہ. میری درخواست ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کر پیار سے کہیے سبحان اللہ. کیوں؟ یہ خاص نتیجے نکل رہے ہیں نا، تو نتیجوں کے موقع پر جن کا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس کے جو تعلق والے ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ جس کو ڈگری ملتی ہے تو ساتھ اس کے کھڑے ہو کے لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں، خوش ہوتے ہیں نا. تو حضرت ابو بکر کو ڈگری ملے تو آپ خوش نہیں ہیں؟ اس سے بڑی ڈگری کیا ہے کہ حضور فرمایا میں راضی ہوں. میں سمجھ اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں. جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں پہچان لو میں ابو بکر سے راضی ہوں. انی راض لعمر، میں عمر سے راضی ہوں. انی راض لعثمان، میں عثمان سے راضی ہوں. انی راض لعلی، میں علی سے راضی ہوں. میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ فیصلہ دے چکے تو فرمایا رضی اللہ عنہم، تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. کیوں؟ میں تو تیری رائے پر. تو مطمئن ہے نا؟ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس طرح کے ہونے چاہیے لوگ، اس طرح کے ہیں نا؟ کہا اس طرح کے ہیں. فرمایا اسی لیے تو میں نے تمہیں خاتم النبیین بنایا. اگر اب بھی اس طرح کی قوم تیار نہ ہو، یہ جملہ پوری 1.5 گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ ہے، ایک جملہ. اگر یہ جماعت اس طرح کی تیار نہ ہو جس طرح کی اللہ کی منشا تھی تو پھر تو ایک رسول آنا چاہیے تھا. اور اس رسول کو خاتم النبیین کیوں بنایا؟ جبکہ وہ جماعت جو مطلوبہ تھی، جس کی ڈیمانڈ تھی کہ ایسے لوگ تیار ہونے چاہیے، وہ نہ ہو سکیں، اس معیار پہ پورے نہ اتر سکیں. وہ مطلوبہ معیار جو اللہ نے مقرر فرمایا وہ پورا نہ ہو تو اس پر رسالت ختم کر دی جائے کہ آج کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقاصد تو پورے نہیں ہوئے. آپ سمجھے اس بات کو یا نہیں سمجھے؟ یہ 2 گھنٹے کی بات ہے جو صرف 1 منٹ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. دوستو، اگر مقاصد ادھورے رہ گئے، اللہ کی منشا پوری نہیں ہوئی، رسول اللہ کی کہ فرائض پورے نہیں ہوئے، ایسی جماعت تیار نہیں ہوئی، ایسے اسکالرز نہیں بن سکے، ایسے مومن نہیں بن سکے، ایسے مخلص بندے نہیں بن سکے جیسے اللہ چاہتا تھا، اور پھر رسالت ختم ہو گئی، اس کا مطلب یہ نکلا کہ قوم کو بھی اندھا کر دیا گیا کہ ان کا راہبر کوئی نہیں، اور راہبر کو بھی ایسے مقام پر اٹھا لیا گیا کہ ابھی جماعت تیار ہوئی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہدایت کا جو مشن خدا نے جاری کروایا تھا وہ ادھورے کا ادھورا ختم کر دیا گیا. ارے نہیں نہیں، نہ رب کی منشا ختم ہو سکتی ہے، نہ اس کا پروگرام راستے میں رک سکتا ہے. پوری کائنات میں رسالت عامہ اور تامہ کی انتہا محمد رسول اللہ پر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے رسول، اب اس سے بڑھ کر اعلیٰ جماعت بن ہی نہیں سکتی. جیسی جماعت ہم چاہتے تھے ویسی تو نے تیار کر. ایک دفعہ پھر سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگر عثمان غنی اور عمر فاروق، علی مرتضیٰ اور ابو بکر صدیق سے بہتر کوئی شخصیت بن سکتی ہے تو پھر رسول چاہیے تھا.
کہ جو ان جیسے بناتا پھر. اسی لیے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں، بہت بڑے چشتی صوفی ہیں، فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو چار یار جیسا مرید بھی کوئی نہیں، پوری کائنات میں مصطفیٰ جیسا راہبر کوئی نہیں، اور ان جیسا ہدایت یافتہ کوئی نہیں. وہ ہدایت دینے میں انتہا ہیں، یہ ہدایت لینے میں انتہا ہے. ان سے بڑھ کر ہدایت کی قبولیت کا کسی کے اندر مادہ نہیں، اور ان کے سے بڑھ کر بخشش و عطا کا اور جود و نوال کا کسی کے اندر ملکہ نہیں. مصطفیٰ جتنا ملکہ دینے کا کسی میں نہیں، اور ان جیسا ملکہ قبول کرنے کا کسی میں نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں وہ ہوں جس کے لیے ساری کائنات حمد کرتی ہے، مگر مصطفیٰ تو نے وہ جماعت تیار کی ہے کہ میں پورا پورا رکوع پوری صورت میں رب ان کی تعریف کرتا ہوں. بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ محمد الرسول اللہ. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ وأجرا عظیما. یہ پوری تعریف سرکار کی نہیں فرمائی، سرکار کی جماعت کی فرمائی، پوری تعریف. لوگ مجھے کہتے ہیں بڑے فتوے دیتا ہے. اسی جماعت کے بارے میں یہ لفظ میں پڑھ چکا ہوں، لیغیظ بہم الکفار. فرمایا رسول تیری جماعت پر غصے صرف کافر ہوتے ہیں. یہ لفظ قرآن پاک کے اندر یہ موجود نہ ہو تو میں مجرم ہوں، اور اگر یہ پڑھ کے کوئی مجھے مجرم ٹھہرائے کہ سستی بہت کر جاتا ہے تو پھر میں معذرت خواہ ہوں. قرآن کے لفظ بھی میں آپ سے ڈر کر نہ پڑھوں. لیغیظ بہم الکفار کا کوئی اور ترجمہ نکلتا ہو کسی عالم سے وہ نکال دے، میری طرف سے اجازت ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ اس سے پوچھ لیجیے. لیغیظ بہم الکفار، ہمیں رسول کی جماعت پر غصے فقط کافر ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے. یعجب الزراع، وہ تو خود رسول کی طرح، جس طرح وہ اپنی جماعت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح رسول کے چاہنے والے تو رسول کی جماعت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ہمیں تو غصے نہیں ہوتا، کوئی غصے نہیں ہوتا ہم نے. گرامی قدر حضرات، حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں سے، حضرت عثمان غنی عشرہ مبشرہ میں سے، جن کو دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا کنز العمال میں علامہ علی متقی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. فرمایا عثمان کا نام صرف زمین پر نہیں، عرش والے اور آسمان والے فرشتے بھی ان کو ذوالنورین کہتے ہیں. کنز العمال میں علی متقی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اور اس حدیث کے راوی مولا علی خود ہیں. فرماتے ہیں عثمان کا نام زمینوں میں نہیں آسمانوں میں بھی ذوالنورین ہے. اور کب سے؟ فرمایا جب سے رسول اللہ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی عثمان کے نکاح میں دے دی، تب سے اللہ کے عرش پر فرشتے بھی عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں. دو نوروں والا، دو نوروں والا، مصطفیٰ کا رفیق، دو نوروں والا. اور حضور نے آنکھوں میں آنسو تھے حضرت ام کلثوم کے وصال پر، اور فرمایا عثمان اگر محمد رسول اللہ کو رب 40 بیٹیاں دیتا، میں یکے بعد دیگرے وہ دنیا سے جاتی تو ایک کے بعد دوسری میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ رسول اللہ جس پہ اتنے خوش ہوں، ہم اس سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ اللہ بھی ان سے راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور مصطفیٰ کریم کے خاندان کے وہ فرد فرید ہو گئے. ویسے بھی بھانجے تھے رسول اللہ کے، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، 2 دفعہ حضور کے داماد ہیں. اور یہ آپ کا شرف ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عثمان غنی تک
کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک بندے کے عقد میں نہیں آئیں. اکیلے عثمان ہیں جس خاتم النبیین کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں آئیں. پیار سے کہیے نا سبحان اللہ. عثمان پوری دنیا میں اس بات میں اکیلے ہیں. یہ شرف ان کا امتیازی الگ. نبی کی 2 بیٹیاں خاتم النبیین کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں اور رسول اللہ اتنے خوش ہیں کہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی میری بیٹیاں ہوتی تو ام کلثوم کے وفات کے بعد میں اور بیٹیاں بھی تیرے نکاح میں دیتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کامل ہستی ہیں جو رفیق ہیں, رسول اللہ کے رفیق ہیں اور رسول اللہ سے جنت پائی. 10 مبشرین میں بھی ہیں, بخاری شریف اٹھا کے دیکھو. لیکن امام بخاری فرماتے ہیں عثمان غنی نے 2 دفعہ حضور سے جنت خریدی. امام ترمذی فرماتے ہیں 17 مرتبہ حضور سے جنت خریدی حضرت عثمان نے. پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. اور یہ باتیں بناوٹی باتیں نہیں ہیں, قصے کی بات نہیں ہے. آخری بات, حضرت عثمان کے مراتب اتنے ہیں لا تعداد. یہ بات عرض کرتا ہوں, فرمایا حضرت عثمان ذو النورین نے 2 مرتبہ جنت خریدی. کب؟ فرمایا جب حضور نے فرمایا یہ تبوک کا لشکر بھوکا کھڑا ہے, کوئی ہے جو اس کو تیار کرے؟ تبوک کے غزوہ کے لیے مسافر آ کے کھڑے ہیں, مجاہد کھڑے ہیں, نہ سواری ہے ان کے پاس, نہ کپڑے ہیں, نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے. حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, حضرت عثمان کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں. 300 اونٹ ماں سامان, ہر ایک مجاہد کے لیے سامان بھی ہوگا, اس میں تلواریں بھی ہوں گی, کھانے کا سامان بھی ہوگا, لڑنے کا سامان بھی ہوگا, سواری بھی ہوگی, کپڑے بھی ہوں گے. پیار سے کہنا سبحان اللہ. مجاہد جیش العسرہ آپ کا لقب پڑ گیا. حضور نے فرمایا من جاہد جیش العسرہ, جو جہیز دے میرے اس بھوکے لشکر کو میں اسے جنت دوں گا. جاہد جیش العسرہ, من جاہد جیش العسرہ, کون ہے جو جہیز دے اس جیش العسرہ کو؟ تو عثمان عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں, میں پیش کرتا ہوں 300 اونٹ. ایک حدیث بعد میں آیا, فرمایا 300 سے بھی بات نہیں ہوگی, میں 600 پیش کرتا ہوں. میں 600 سے بھی نہیں ہوگی, ضرورت اس سے زیادہ ہے. عرض کیا حضور 1000 پیش کرتا ہوں. ہر ایک صحابی میں ایک جیسے وصف نہیں ہوتے. بکواس کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں, فلاں مارکے میں وہ تھے, فلاں لڑائی میں وہ تھے. ہر شخص میں ایک جیسے اوصاف نہیں ہوتے. یہ گلدستہ ہے میرے رسول کا. اس میں سوز دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق کا, روب دیکھنا ہو عمر فاروق کا, اگر مالی قربانی دیکھنی ہو عثمان غنی کی, اور اگر مرد میدان دیکھنا ہو تو علی شیر خدا. ایک ہی جیسے پھولوں سے کبھی گلدستہ بنتا ہے؟ گلدستہ خوبصورت وہی ہوتا ہے جو ہر رنگ کے پھولوں سے ہو. رب نے ہر رنگ کے پھول سے مصطفیٰ کا گلدستہ سجایا. اب اعتراض کرنے والا کہتا ہے ارے مولا علی ہر لڑائی میں لڑے, عثمان کہاں لڑے ہیں؟ تو میں نے کہا علی کو دل دیا, اس قوت بازو دی, وہ لڑتے تھے. عثمان کو مال دیا, اور مال خرچ کرنے والا دل دیا. اگر تو یہ سوال کرے گا تو میں خارجی نہیں لیکن بحیثیت سنی تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی حضور نے مال مانگا اس وقت عثمان کے سوا کون کھڑا ہوا؟ کون کھڑا ہوا؟ اب وہ بدبخت ہے جو یہ کہے وہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے. ان کو مال نہیں دیا تھا, ان کو طاقت اور دل دیا تھا. لڑائی کے لیے وہ میدان میں اترتے تھے. کسی بھی تحریک کو مال کی بھی تو اتنی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا صرف جہاد, جان کے جہاد کو کہتا ہے؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم نہیں کہتا, جان سے پہلے مال کا ذکر نہیں کرتا. جہاں بھی جہاد کا ذکر ہے پہلے جان سے پہلے مال کا ذکر ہے. تو یہ گلدستہ ہے میرے رسول کا, اعتراض نہ کرو, نہ ابو بکر صدیق پر, نہ عمر فاروق پر, نہ عثمان غنی پر, نہ علی مرتضیٰ پر. کیوں؟ یہ شاہکار ہیں میرے رسول کے, ان پہ اعتراض ہو تو رسول پر اعتراض ہوتا ہے, رسول پر اعتراض ہو تو خدا پر اعتراض ہوتا ہے. یہ شاہکار رسالت ہیں. ابو بکر شاہکار رسالت ہیں, عمر شاہکار رسالت ہیں, عثمان شاہکار رسالت ہیں, علی شاہکار رسالت ہیں. اور جس نے یہ تیار کیے ہیں, تربیت دی ہے, تعلیم دی ہے, ان پہ انگلی جو اٹھاتا ہے وہ میرے رسول پہ انگلی اٹھاتا ہے, اور جو میرے رسول پہ تان کرتا ہے وہ خدا پہ تان کرتا ہے. کیونکہ خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے جس نبی کو مکمل فرمایا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ. گرامی قدر حضرات,
حضرت عثمان غنی کو ہر موقع پر یہ اے نا عثمان، کہاں ہے عثمان؟ بیر روما خریدنا ہے، کہاں ہے عثمان؟ جنت بقیع خریدنی ہے، کہاں ہے عثمان؟ جنت معلیٰ مکہ میں خریدی گئی، کہاں ہے عثمان؟ لوگ کہتے ہیں نا، مجھ سے کئی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو کہ حضور نے فرمایا کدھر ہے وہ، ان کو کدھر فرمایا؟ میں نے کہا بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ، جہاں بھی موقع آیا حضور فرمایا عثمان کہاں ہے؟ مکہ شریف مسجد حرام کی خریداری کے وقت مصطفیٰ کے یہ لفظ ہے نا عثمان، عثمان کہاں ہے صحابیو؟ جنت المعلیٰ خریدی گئی، عثمان کہاں ہے؟ مسجد نبوی خریدی گئی، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہاں ہے میرا عثمان؟ جنت البقیع خریدی گئی، فرمایا کہاں ہے عثمان؟ بیر روما کی 70,000 درہم قیمت پڑی، مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ہے عثمان؟ ارے جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے جسے مصطفیٰ یاد کرتے ہیں، آج سنی اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کیوں نہ اس کا نام لیتا رہے، کہاں ہے عثمان؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔